سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اداکارہ کو ادائیگی سے متعلق 3 کیسز میں 34 سنگین جرائم کے الزامات عائد۔ ٹرمپ نے تمام الزامات مسترد کر دیے، خود کو بے قصور قرار دے دیا۔ عدالت پیشی کے موقع پر 76 سال کے سابق امریکی صدر نے خود کو قانون کے حوالے کیا۔ ٹرمپ کو ہتھکڑی نہیں لگائی گئی، ٹرمپ کے فنگر پرنٹس لیے گئے۔ جج نے ٹرائل سے پہلے کی پابندیوں کے بغیر ٹرمپ کو حراست سے رہا کیا۔ ٹرمپ نے عدالتی کارروائی کو انتخابی عمل میں مداخلت قرار دے دیا۔ نیو یارک عدالت پیشی کے بعد ٹرمپ کا واپس فلوریڈا پہنچنے پر خطاب۔ کہا 75 ملین ووٹ لینے والے امریکی صدر پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ پر بھی کڑی تنقید۔ پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو کرائے جائیں، سپریم کورٹ نے حکم دے دیا۔ عدالت نے پنجاب کے پی انتخابات التوا کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کی دی گئی 8 اکتوبر کی تاریخ غیر آئینی اور نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ صدر مملکت کی دی گئی تاریخ کا فیصلہ بحال۔ وفاق کو 10 اپریل تک 21 ارب روپے کے فنڈز الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ 17 اپریل تک سیکیورٹی پلان دینے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کو 11 اپریل کو سپریم کورٹ میں فنڈز کی اجرا کی رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 4 اپریل 1979 کو بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، ایک مرتبہ پھر 4 اپریل کو ہی عدل و انصاف کا قتل ہو گیا۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ناقابل عمل قرار دے دیا۔ کہا کہ اقلیتی فیصلے کو زبردستی اکثریت پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان، قانون اور آئین کی جیت ہے۔ شک ہے کہ حکومت نے فیصلہ تسلیم نہیں کرنا۔ یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن اکتوبر تک بڑھائیں۔ حکومتی پارٹی الیکشن سے خوف زدہ ہے کیونکہ یہ ہار جائیں گے۔ چیف جسٹس سمیت تینوں ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی تینوں ججز کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا مطالبہ۔ کہا 3 ججز کا بینچ 4 ججز کے فیصلے کو مان ہی نہیں رہا۔ یہ بینچ نہیں، یہ ون مین شو ہے۔ ریاست کو مفلوج کر کے ایک لاڈلے کے عشق میں سب کچھ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ خطرہ ہے کہ تخت لاہور کی لڑائی پورے پاکستان، پورے وفاق کو لے ڈوبے گی۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو پیغام ہے، ہوش کے ناخن لیں، نظام کو بچائیں، جمہوریت کو بچائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سیاسی اور آئینی بحران کے تمام فریقین کو 2 ٹوک پیغام۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس آج دن 11 بجے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں ہوگا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 1% بڑھا دی، پالیسی ریٹ 21% ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے میں کہا گیا کہ IMF پروگرام کے 9ویں جائزے کی تکمیل میں خاصی پیش رفت ہوئی۔ انٹر بینک میں مارکیٹ میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 46 پیسے مہنگا ہو کر 288 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے مہنگا 291 روپے پر پہنچ گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں بھی مزید 5,000 روپے اضافے کے بعد 2,14,500 روپے کا ہو۔ لاہور میں PTI رہنما کے خلاف توڑ پھوڑ اور تشدد کے مقدمات میں تفتیش کے لیے بنائی گئی JIT نے عمران خان اور دیگر رہنما کو آج دوبارہ طلب کر لیا۔ عمران خان کو CCPO آفس میں آج دوپہر 1 بجے طلب کیا گیا۔ عدالت نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا، سازشی قوتوں کو زندہ درگور کر دیا۔ نظریہ ضرورت کے پیروکاروں کو شکست ہو گئی۔ شاہ محمود قریشی کا تبصرہ۔ کہا آج ملک میں آئینی اور غیر آئینی قوتوں کے درمیان لکیر واضح ہو گئی ہے۔ وہ عمران خان کے نمائندے کی حیثیت سے شفاف انتخابات کے لیے سب کو بات چیت کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر حکومت نے عدالتی فیصلہ نہیں مانا تو ان کا حال یوسف رضا گیلانی جیسا ہو۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کے دوران نکاح کا الزام۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں درخواست دائر، کیس کی سماعت 8 اپریل کو ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا عمران خان کو آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات میں مدعو کرنے کا فیصلہ۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ بحیثیت پارٹی سربراہ عمران خان کو گولڈن جوبلی تقریبات میں مدعو کر رہے ہیں۔ MQM رابطہ کمیٹی کا 18 اپریل کو ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ MQM 30 اپریل NA 239 کے ضمنی انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے۔ مردم شماری کی تاریخ میں 10 اپریل تک توسیع، نوٹیفیکیشن جاری۔ ترجمان ادارہ شماریات کے مطابق ملک بھر میں مردم شماری کا کام 92% مکمل کر لیا۔ کراچی میں موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنے اور ریس لگانے کی ویڈیو سامنے آنے پر پولیس کا ایکشن۔ 3 نوجوان گرفتار، موٹر سائیکلیں تحویل میں لے لی گئیں، مقدمہ درج۔ اسرائیلی پولیس کے مسجد الاقصی کے اندر داخلے پر فلسطینی شہری مشتعل، سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں۔ حماس کی مغربی کنارے میں فلسطینیوں سے مسجد اقصی پہنچنے کی اپیل۔ اسرائیل نے غزہ سے راکٹ فائر ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ یورپی ملک فن لینڈ نیٹو کا 31واں رکن ملک بن گیا۔ روس کی مذمت۔ کہا فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت روس کی سلامتی اور قومی مفادات پر حملہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان۔ بابر اعظم نیوزی لینڈ کے خلاف دونوں فارمیٹ میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤوف اسکواڈ کا حصہ۔ شاہین آفریدی ورلڈ کپ کے بعد پہلی مرتبہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں گے۔ اور معروف قوال غلام فرید صابری کی آج 29ویں برسی ہے۔